بسم الله الرحمن الرحيم. حامدن ومصلین اما بعد، السلام علیکم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میری عزیز بہنوں، زندہ قوموں کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے، زندہ قوم ایک قائدانہ کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ماضی کے کچھ حصوں کی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ زندہ قوم کس طرح سے قائدانہ کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، جہاں مختلف بولیاں، مختلف مذاہب کے باوجود ایکتا ہے، محبت ہے، انسانیت ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ بھلا دی، اپنی ماضی بھلا دی، اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں بھلا دی۔ ہماری نوجوان نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے مسلم قائدوں کے، علماء کے، مدارس کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ جنگ آزادی میں انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، ورنہ تو اس ملک میں تاریخ کو مٹانے والے، اس میں تحریف کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ہمارے ماضی سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ آج آئے دن اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ انہیں یاد رہے کہ ان سے بڑھ کر ہماری قربانیاں ہیں اس دیش کو آزاد کرانے میں۔ آج حال یہ ہے کہ بھگت سنگھ کے پھانسی کے تو خوب چرچے ہوتے ہیں، مگر اشفاق اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تو خوب یاد آتے ہیں، مگر ابوالکلام آزاد اور سر سید احمد خان، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، قاسم نانوتوی، شیر مسعود، ٹیپو سلطان یاد نہیں رہتے۔ سردار پٹیل، رانی لکشمی بائی تو یاد رہتی ہے، مگر بیگم حضرت محل، رضیہ سلطانہ خان، عبدالغفار خان، علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج بھی انڈیا گیٹ پر سوتنترتا سینانیوں کے نام درج ہیں، ان میں سب سے زیادہ نام جو ہے مسلمانوں کے ہیں۔ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی اور ان کے احباب تھے۔ علماء نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ آج کہتے ہیں کہ مدارس کو بند کرو، یہ سارے علماء کہاں کے تھے؟ مدارس کے ہی تو تھے۔ مدارس نے دیش کو راشٹرپتی عطا کیے ہیں۔ راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد سنگھ جو دیش کے سب سے پہلے راشٹرپتی ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ ان کی ابتدائی تعلیم چھپرا ضلع کے ایک مدرسے میں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا عظیم احسان ہے جو جتنی قربانیاں انہوں نے دے دی ہے۔ مسلمانوں کی قربانیاں یہ تھی کہ دلی سے لاہور تک ایک ایک درخت پہ علماء کی لاشیں ٹنگی تھیں۔ مسلمانوں کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے قریب لے جایا جاتا اور درخت سے پھندا لگا کر ہاتھی کو ہانک دیا جاتا تھا۔ مسلمان لٹک کر رہ جاتا تھا، اپنی جان گنوا دیتا تھا۔ یہ جان کس لیے گنوایا تھا؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس دیش کو بچانے کے لیے۔ بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹوں کا سر کاٹ کر خنچے میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے انگریزوں نے پیش کیا۔ اتنا ہی پر بس نہیں کیا، بہادر شاہ ظفر کو بھی قید کر لیا گیا، اور انگریزوں نے کہیں سے شعر لکھوا کر ان کے نام یہ شعر بھیجا کہ دم دمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی، اب ظفر جھکنے لگی ہے شمشیر ہندوستان کی۔ لیکن مسلمانوں سنو، غور سے سنو، اس اسیری کی حالت میں بھی شیر دل انسان بہادر شاہ ظفر ڈرے نہیں، سہمے نہیں، انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملائے، بلکہ اس کے جواب میں جیل کے دیواروں پر کیل سے لکھ دیا ایک شعر۔ وہ شعر یہ ہے کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک تیغ چلے گی ہندوستان کی۔ لوگوں، جب آزادی کی لڑائی ہوئی تو بہادر شاہ ظفر اور اشفاق نے اپنے جوہر دکھائے۔ جب سرحد پر کھڑے ہو کر ٹینک توڑنے کی نوبت آئی تو عبدالحمید خان کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کیا، اور جب سیاست کی بات آتی ہے تو اے پی جے عبدالکلام بن کر قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے محبان وطن، میری درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور امت مسلمہ کے ہر پھول کو ماضی کی تاریخ سے روشناس کرائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، بچوں کے سامنے حقانیت کا پردہ اٹھائیں تاکہ وہ اپنے ماضی پہ فخر کر سکیں۔ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اس پر انقلاب نہیں، عذاب آیا کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔